اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میرا موضوع حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کیسے ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کا فرمان ہے، ام سلمہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر سے مہدی کی ظہور ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی دور میں اس کی موت پر فساد برپا ہوگا اور پوری ریاست کو گرایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لوگ ڈھونڈیں گے، جب اس کو ڈھونڈیں گے بھی تو اس کے طرف چل کر آئیں گے اور حجر اسود کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان یہ بھی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے مسلمان بہت ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوں گے، اور دوسرے روایتوں سے یہ خبر بھی ہمیں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے لیے لوگ اسے ڈھونڈیں گے اور اسے مکہ میں پائیں گے۔ جب اسے مکہ میں پائیں گے تو وہ فرمائے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیانی حصے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام سے ایک لشکر آئے گا، وہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی وادی بیضا میں ان دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوگا، تو امام مہدی علیہ السلام وادی بیضا میں اس لشکر کو دھس دیں گے اور اس لشکر کو شکست دیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے لشکر نکلے گا، یہاں سے کالے جھنڈے والی لشکر جائے گا، امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جب یہاں سے لشکر جائے گا تو یہ لشکر بعض اوقات افغانستان اور ایران اور سینٹرل ایشیا کے درمیان پاکستان میں موجودہ علاقے جو ہیں ان میں سے پاکستان کے چند علاقوں کا نام آتا ہے، جس طرح کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا۔ موجودہ جو اس وقت ملکوں کا نقشہ ہے، اس میں خراسان، افغانستان، پاکستان کے حصہ اور ان علاقوں میں سے جو ہے نا اس کا ابھی تو زمینیں تقسیم ہو گئی، ان علاقوں میں سے افغانستان، ایران اور پاکستان کے درمیانی حصوں میں جو ہے نا یہاں سے جو لشکر نکلے گی، اور اس لشکر کالے جھنڈے والے لشکر کا رخ کوئی بھی نہیں موڑ پائے گا، یہاں تک کہ یہ جا کر یروشلم میں اپنے جھنڈے گاڑیں گے۔ تو آج کا میں آپ سب سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام مہدی جب ظہور ہوں گے تو اللہ پاک اس کو جب بھی لائیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، وہ بہت عظمت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کا دیکھنا اور اس کے ساتھ ایمان کی حالت میں کھڑا ہونا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ چند دن بعد 13 رجب کو آنے والے، جب انشاءاللہ 13 رجب کو امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ دوستوں، میرے چینل ظہور مہدی کو لائک اور سبسکرائب کرو۔ میرا مقصد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ سب کے سامنے رکھنا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اکٹھے پھر دوبارہ دوسرے آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ اور میں نے ڈسکرپشن میں اپنا لنک دیا ہے ظہور مہدی یوٹیوب چینل، اور آپ سب برحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو عزت اور شان و شوکت بخشے گی۔ انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ اگر ہم نہیں ہوئے تو میں اس ویڈیو کے تناسب سے یہ آپ سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو نزول فرمائے، اور ہم رہیں یا نہ رہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہمارے آنے والے نسل حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شانہ بشانہ جنگ لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے اولاد کو امام مہدی علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں، انصاف کی حالت میں اپنے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کے ساتھ وفاداری
کو ہمارا پیشہ بنانا، اللہ ہمیں اپنے امام کا وفادار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔